بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 دمبے قربانی کرنے کے لیے لائے اور فرمایا ان میں سے ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ حضرت حنش فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی، یعنی ان سے یہ معلوم کیا کہ آپ اپنی طرف سے خود ہی کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت حنش فرماتے میرے پوچھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ میں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں اور کبھی بھی میں اس کو نہ چھوڑوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہ خاص وصیت اور حکم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ میری طرف سے ہر سال تم نے قربانی لازمی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دمبا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرے دمبے کو ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دوسرا دمبا ہے یہ میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دمبے کے ثواب میں ساری امت کو شامل فرمایا ہے۔ اس لیے جس بندے کے پاس استطاعت ہو، جسے اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ لے سکتا ہے تو اسے لازمی حصہ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بلکہ ساری امت پر احسان عظیم ہے کہ ساری زندگی امت کو یاد کرتے رہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے امت کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہے، رات کو تہجد کی نماز میں رویا کرتے تھے، ہر وقت اپنی امت کی فکر کرتے تھے اور قیامت کے دن بھی جب ہر انسان اپنی فکر کر رہا ہوگا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جس کے پاس استطاعت ہو ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لازمی کیا کرے۔ عام طور پہ ہم یہ کام کرتے غلط نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترتیب اگر مناسب سمجھے تو بدل لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ گھر میں 2-3 حصے ہوتے ہیں، خود بھی گھر کا سربراہ کر رہا ہے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کر رہا ہے، حالانکہ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، ثواب یقیناً ملتا ہے۔ اگر اس کو اس طرح کر لے کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ تو اپنی طرف سے دے، اور جن بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس حصے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر دے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وسعت بہت ہو تو اپنی طرف سے بھی بچوں کی طرف سے بھی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی لازمی کرے، کم از کم زندگی میں تو ایک مرتبہ اس پر بندہ لازمی عمل کر لے، اور عمل کی اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔